یا محمد یا محمد یا محمد۔ نجران عیسائیوں کے بڑے پادری ابو حارث کو رسول اللہ کا خط موصول ہوا جس میں انہیں دعوت اسلام دی گئی تھی۔ اس کا جواب دینے کے لیے 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا وفد مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ قیادت ابو حارث بن علقمہ جو کہ حجاز میں کلیسائی روم کا نمائندہ اور نجران کا بڑا پادری تھا۔ اس کے علاوہ عبد المسیح بن شرجیل معروف بعاقب علاقائی پادری اور احتم بن احم بن نعمان المعروف بسید جو کہ نجران کا سب سے بڑا قابل احترام بزرگ شخص تھا۔ یہ وفد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا۔ رسول اللہ نے ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کے دلائل پیش کیے جس پر اہل نجران کانے نہ ہوئے، یہاں تک کہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی۔ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں، اپنے نفسوں اور تمہارے نفسوں کو بلا لیں، پھر التجا کریں اور اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ 10 ہجری کی 24 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہوا۔ شہر سے باہر مدینے کے مشرق میں واقع صحرا میں سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ نجران کے نمائندے آپس میں کہتے تھے اگر محمد آج اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو معلوم ہوگا وہ حق پر نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنے عزیز ترین لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے۔ بس نظریں شہر کے دروازے پہ ٹکی ہیں۔ دور سے مبہم سایہ نظر آیا جس سے ناظرین کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہ کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد ایک ہاتھ میں امام حسین کو آغوش میں لیے، دوسرے ہاتھ سے حسن کو پکڑے ہوئے حضرت کے پیچھے پیچھے دختر گرامی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ، اور ان کے پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ صحرا میں ہم اور ولولے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کوئی کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو پیغمبر اپنے سب سے عزیز ترین لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے یہ اپنے دعوے پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اپنے عزیز ترین لوگوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس بیچ بڑے پادری نے کہا میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائیں۔ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لیا تو آج اسی صحرا میں قہر الہی نازل ہو جائے گا اور ہمارا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوسرے نے کہا تو پھر اس کا سد باب کیا کریں؟ نجران کے عیسائیوں نے آپس میں صلح مشورے کرنے کے بعد کہا مباہلہ نہ کریں بلکہ ہم رسول سے صلح کریں گے، ہم انہیں جزیہ دیں گے تاکہ یہ ہم سے راضی رہیں، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ یوں اس طرح حق کی باطل پر بڑی فتح ہوئی۔ مباہلہ پیغمبر کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے۔ مباہلہ پیغمبر کے اہل بیت کا اسلام پر آنے والے ہر آنچ پر قربان ہونے کے لیے الہی منشور کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تا دم قیامت اہل بیت پیغمبر اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کربلا ہی کیوں نہ برپا کرنا پڑے۔ جو بارہ چراغ امامت ہے روشن، جو بارہ چراغ امامت ہے روشن، ہے ان سب میں یاسر ضیاء محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے